جب ہجرت مدینہ کی باری آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنے کا ارادہ فرمانے لگے تو ایک بار جبریل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ جبریل مجھے یہ بتاؤ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا، میرا ہجرت کا ساتھی اور رفیق اور ہمدم اور مونس کون بنے گا؟ تو جبریل امین نے جواباً آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے نبی ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، یہ قرۂ فال ان کے نام نکلا ہے، وہ منتخب ہو چکے ہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف سے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت اور کوئی بھی نہیں کرے گا، ہجرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور پھر جبریل نے کہا کہ وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات کو سنبھالیں گے، وہ آپ کی امت کو سنبھالا دیں گے، ان کے معاملات کا خیال کریں گے، ذمہ وار اور ذمہ دار وہی ہوں گے آپ کے بعد آپ کی امت کے، اور وہ امت میں سب سے افضل ترین آدمی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل امین کہہ رہے ہیں، اور یہ پیغام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے افضل ترین آدمی بھی ہیں، اور اگلی بات کہ وہ امت پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان بھی ہیں۔ جتنا امت سے پیار اور محبت آپ کے بعد صدیق اکبر کرتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کرتا، وہ بڑے شفیق، بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی رفیق امت کے ساتھ، تو آپ انہیں ساتھ لے جائیے۔ اور اگلی بات سنیے کہ جس دن سے سرکار نے اشارہ کیا سیدنا ابوبکر صدیق کو ہجرت کا، تو انہوں نے ایک نہیں دو سواریاں لے لی اپنی طرف سے، حالانکہ سرکار نے اپنے متعلق کہا دو سواریاں تیار کی، ہجرت کا وقت آیا تو دو سواریاں لے کے آئے، تو میرے آقا نے پوچھا کہ ابوبکر دوسری کیوں لائے ہو؟ تو عرض کی کہ وہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ تو آپ کہنے لگے میرا دل مان گیا تھا، مجھے یہ وجدان ہو گیا تھا اور الہام ایک طرح کا ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اگر دوسرا جائے گا تو ابوبکر صدیق جائے گا۔ تو میں نے جس دن سے آپ نے کہا اس دن سے دو سواریاں میں نے ان کا انتظام کیا، جو ہے وہ اونٹنیاں لی، ان کو چارہ ڈالنا شروع کر دیا، اور میں جانتا تھا کہ آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں جائے گا، فقط ابوبکر ہی جائے گا۔